رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں امام کی کوئی سیلری ہوتی ہی نہیں تھی. انٹرسٹنگ. ہاں یہ ہوتا ہی نہیں تھا. یہ جو حضرات جو ہے ڈانٹ ڈانٹ کر لوگوں کو مسواک کی سنت یاد دلاتے ہیں, وہ یہ کیوں یاد نہیں دلاتے ہیں کہ نبی کے زمانے میں تو اماموں کی تنخواہ کا کوئی سسٹم نہیں تھا, وہ بالکل ایسا نہیں تھا. وہ کریکٹ. ہوتا یہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نظام بنایا تھا کہ جب نماز کا وقت ہو جائے تو تم جمع ہو جاؤ, تم میں جو زیادہ نالج والا ہے وہ نماز پڑھائے. وَلْيَؤُمَّكُمْ قُرَّاءُكُمْ, تم میں سے جو بہتر قرآن پڑھتا ہو, جس کو دین کی زیادہ نالج ہے, اسے چاہیے کہ امامت کرے. دیٹس اٹ, ہو گیا. محلے کی مسجد ہے, ایک مؤذن اپوائنٹڈ ہوتا ہے. مؤذن اپوائنٹ ہوتا تھا حضور کے زمانے سے. مؤذن کا کام ہوتا ہے ٹائم ہوتے اناؤنس کر دینا کہ نماز کا ٹائم ہو گیا, وہ اذان کے ذریعے اناؤنس کر دیتے. محلے والے سب جمع ہوتے تھے, ان میں جو بزرگ اور بڑے ہوتے تھے ان کو کہتے آپ آگے بس نماز, کیونکہ نماز اونلی اللہ کی عبادت ہی تھی. وہ یہ بعد کے زمانوں میں اس کو باضابطہ پروفیشن جیسا بنایا گیا اور یہ کیا گیا. آج کے زمانے میں بھی اگر اس کو سالو کرنا ہے, دیکھو پاشا, اگر آپ مطالبے کریں گے نا, مطالبہ کریں گے اور بولیں گے کہ بھائی امام کی سیلری بڑھاؤ, امام کی سیلری بڑھیں گے, پھر مہنگائی بڑھے گی, پھر وہ, اور ہوتا کیا ہے کہ امام جو ہوتا ہے وہ قوم کو لیڈ کرنا اس کا کام ہے. کریکٹ. اس کا کام لیڈ کرنا ہے. جب وہ سیلری پیچھے والوں سے لے رہا ہے تو وہ لیڈ کیسے کر پائے گا؟ تو وہ ایسا ہی نہیں ہو جائے گا جیسا بہت سارے کنٹریز میں ایک پرائم منسٹر یا پریزیڈنٹ کو بٹھا دیتے اور وہ سب ساری دنیا جانتی ہے, سارے پولیٹیکل انالسٹ لکھتے ہیں کہ یہ تو ایک پاپٹ ہے بس سامنے, ایک ربر اسٹیمپ ہے, یہ پیچھے کوئی لابی ہے جو اس کو چلا رہی ہے. تو اماموں کا وہی حال تو نہیں ہے آج. کمیٹی والے کہیں گے کہ مولانا کیا مولانا نماز آپ لمبی کر رہے ہیں بہت, تو وہ اگلی نماز میں سوچنا شروع کر دیں گے مجھے چھوٹی کرنا ہے. وہ کہہ دیں گے بہت چھوٹی ہو رہی, تو اگلے اس میں لمبی کریں گے. وہ بولیں گے کہ بھائی آپ کا آواز بہت کم ہے, تو وہ چیخنا شروع کریں گے. رائٹ. وہ بولیں گے کہ آپ 10 منٹ تقریر کرو, تو وہ 10 منٹ کریں گے. وہ بولیں گے آدھا گھنٹہ. تو آپ کی چل کیا رہی ہے وہاں پر؟ یعنی ایون سبجیکٹس تک جو ہے کس سبجیکٹ پر آپ بولیں گے نہیں بولیں گے وہ کمیٹی ڈیسائیڈ کرتی ہے, اور یہ بولو. تو مطلب آپ کے ہاتھ میں کچھ ہے نہیں, آپ جسٹ وہ کیا کہتے ہیں ڈوروں سے کھیلنے والے گڑے ہوتے ہیں نا, اس سے زیادہ کیا ہے. آج کے دور میں جو بڑے بڑے سوسائٹیز ہیں ہمارے بنگلور کے اندر, حیدرآباد کے اندر اور ہندوستان بھر کے اندر, جہاں جہاں میرے آپ کے چینل کے ذریعے آواز جائے گی, وہ جہاں کے ذمہ داران ہیں ان کو چاہیے کہ اماموں کے لیے سورس آف انکم دوسرا رکھے. امامت سورس آف انکم نہیں ہونا چاہیے. ان کا اپنا کوئی بزنس ہونا چاہیے, ان کی اپنی کوئی پراپرٹی ہونا چاہیے, ان کا اپنا کوئی ٹیچنگ, ان کا کوئی اسکول میں ان کا جاب ہونا چاہیے, وہ ان کا مین سورس آف انکم ہونا چاہیے. اور ساتھ میں وہ تطوع خود سامنے آ کر انہیں چاہیے کہ وہ نماز پڑھائے. جب دیکھنا کہ وہ جب تنخواہ لیے بغیر نماز پڑھائیں گے نا, تو وہ سکون سے بیٹھ کر بولیں گے کہ یہ ایسا ہونا چاہیے, ایسا نہیں ہونا چاہیے, آپ لوگ یہ کرو یہ مت کرو. نماز میں صحیح طریقہ ہی. میں بھی کئی مساجد کا ذمہ دار ہوں, ہمارے اپنے بھی مساجد ہے. پرانی بات بتا رہا ہوں میں اب سے, ایک 15-16 ایئرس پہلے کی بات ہے. تو ہمارے پاس مسجد میں امام کی ضرورت تھی, تو میرے ایک دوست ہیں وہ ایڈ دے دیے تھے نیوز میں, تو وہ آ گئے کچھ امام حضرات. اب انٹرویو ہو رہا ہے کہ تو ہم پوچھے کہ آپ بعض مسجدوں میں فاتحہ ہوتی ہے, بعض مسجدوں میں نہیں ہوتی. تو ہم نے پوچھا کہ بھئی آپ کا مسلک کیا ہے, آپ فاتحہ پڑھتے نہیں پڑھتے؟ تو وہ بولے نہیں, آپ لوگ بتائیے پڑھنا ہے یا نہیں پڑھنا ہے. مطلب وہ سنت کیا ہے, مستحب کیا ہے, یہ کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے, ان کی آئیڈیالوجی وہ رکھ کر آئے ہیں گھر کے اندر سائڈ میں. آپ سیلری دینے والے ہیں, آپ ہمارے مائی باپ ہیں, آپ کہیں گے سلام پڑھ دو پڑھ دیں گے, آپ کہیں گے نہیں پڑھنا ہے حرام ہے تو حرام ہے. کریکٹ. تو یہ پرابلم ہے. اگر امام کا سورس آف انکم, میں ایسے بھی بہت سارے لوگ کو جانتا ہوں الحمدللہ جو لیکچرر ہے کسی کالج کے اندر, سائڈ بزنس ہے ان کا, ریئل اسٹیٹ کا بزنس ہے ان کا, مختلف الگ الگ ان کے انویسٹمنٹس رہتے ہیں. وہ لوگ کیونکہ بچپن میں وہ قرآن پڑھ لیے تھے, حفظ کر لیے تھے, وہ شوق سے اپنی امامت کرتے ہیں. اور وہ مساجد میں جو پیس رہتا ہے, جو سکون رہتا ہے, میں اپنے آنکھوں سے دیکھا ہوں. وہ امام کو کوئی نہیں بھٹکا سکتا ہے اس کو, کیونکہ وہ بولتا ہے کہ بھئی یہ قرآن و سنت میں اس پر عمل کر رہا ہوں, دیٹس اٹ. آپ لوگ پڑھنا ہے پڑھیے, نہیں تو جانا ہے تو جائیے. کریکٹ. ہاں, سولوشن یہی ہے کہ ان کے کیا کہتے ہیں امامت اور انکم کو ڈی لنک کر دیا جائے. یہ صحیح طریقہ ہے. ورنہ اماموں کی تنخواہ بڑھائیے تو وہ لونا پہ پھرنے کی بجائے, پرانے زمانے میں لونا آتی تھی, اب پتہ نہیں کون سی کار آ رہی ہے, بائک آتی ہے, وہ کیا کہتے ہیں اس سے پہلے وہ 2 ویلر پر جائیں گے, اور زیادہ سیلری ہوں گی تو وہ کار میں جائیں گے. فرق یہی آئے گا پوائنٹ. مگر وہ سب مل کے پھر کمیٹی کے ہی غلامی کریں گے, چاہے سیلری کم ہو چاہے. دیٹس اے ویری پاورفل پوائنٹ, بیکاز ناؤ آپ نے صرف یہ ایشو فکس کرنے کا سولوشن نہیں دیا ہے کہ ہم لوگ کو صرف سیلری بنانی چاہیے, بیکاز آبویسلی یہ کیسے ہم لوگ بڑھائیں گے, تو زندگی بھر چلتا ہی رہے گا, انفلیشن بڑھے گا, پیسے کی قیمت بڑھے گی, تو ہر چیز میچ کرنا مشکل ہوگا. بٹ
when you try to fix the root cause کہ root cause یہ ہے, root cause یہ, اگر ہم نے انشاءاللہ اگر یہ فکس کرنے کی کوشش کرے تو ہو سکتا ہے ایک الگ ہی مینٹالٹی ہوگی. بیکاز آئی نو سائنس کے حساب سے بھی یہ کافی سائنٹسٹ ریسرچرز پروو کر چکے ہیں ملٹیپل ریسرچ اسٹڈیز کے کہ آپ کے پاس اگر ایک کچھ بیک اپ ہوتا نا تو دا وے یو ریپرزینٹ یور سیلف, جب آپ کے پاس پتا ہے آپ کے پاس آلریڈی ایک سورس آف انکم ہے, دین ایز یو سیڈ آپ کو کوئی چیز کا ٹینشن نہیں, آپ جو سچ ہے وہ اسی کو سپورٹ کرو گے اور جو نہیں آپ اس کو سیدھا منع کر دو گے.